آج میں آپ کو ایک ایسے شخص کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس کی دولت دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی تھیں۔ یہ قارون کی داستان ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں رہتا تھا۔ اس کی دولت اتنی تھی کہ اس کی چابیاں اٹھانے کے لیے بھی کئی طاقتور لوگوں کی ضرورت پڑتی تھی، لیکن یہ دولت اسے غرور میں مبتلا کر دے گی اور اس کا انجام ایسا ہوگا کہ سن کر دل کانپ اٹھے گا۔ یہ کہانی ہمیں دولت کی حقیقت بتاتی ہے۔ زمانہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا جب بنی اسرائیل فرعون کی غلامی سے آزاد ہو چکے تھے۔ انہی بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام قارون تھا۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا اور اللہ نے اسے بے پناہ دولت عطا کی تھی۔ اس کے خزانے سونے چاندی سے بھرے ہوئے تھے جو دیکھنے والوں کو حیران کر دیتے تھے۔ قارون کے پاس باغات، کھیت اور مال مویشی بھی بہت تھے۔ وہ اپنی دولت پر فخر کرتا اور لوگوں کو دکھاتا پھرتا تھا۔ اس کی شان و شوکت دیکھ کر بنی اسرائیل کے لوگ متاثر ہو جاتے تھے۔ ایک دن قارون اپنے محل سے نکلا، سج دھج کر اپنے خزانوں کی چابیاں ساتھ لیے۔ اس کی چابیاں اتنی بھاری تھیں کہ کئی جوان مرد انہیں اٹھانے میں تھک جاتے تھے۔ وہ اپنے ساتھیوں اور نوکروں کے ساتھ چل رہا تھا جو اس کی دولت کی حفاظت کرتے تھے۔ لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی اور وہ قارون کی شان دیکھ کر حسد کرنے لگے۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ کاش ہمیں بھی ایسی دولت مل جاتی۔ وہ سوچتے تھے کہ دولت ہی زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن قارون یہ سب دیکھ کر اور زیادہ مغرور ہو جاتا تھا۔ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ قارون کو دیکھ کر کہتے، اللہ نے اسے بہت نوازا ہے۔ وہ اس کی دولت دیکھ کر اپنی قسمت پر افسوس کرتے۔ قارون کے پاس قیمتی جواہرات اور بیش بہا خزانے تھے جو چمکتے رہتے تھے۔ وہ اپنے مینٹل میں رہتا جہاں ہر چیز عیش و آرام سے بھری ہوئی تھی۔ لوگ اس کی طرف دیکھتے اور سوچتے کہ یہ شخص کتنا خوش قسمت ہے۔ قارون خود بھی یہی سمجھتا تھا کہ یہ سب اس کی اپنی محنت کا نتیجہ ہے۔ وہ اللہ کی نعمت کو بھول کر اپنے آپ کو برتر سمجھنے لگا تھا۔ ایک دن بنی اسرائیل کے دانشور اور عالم لوگوں نے قارون کو دیکھا۔ وہ اس کی دولت دیکھ کر خوش نہیں ہوئے بلکہ فکرمند ہو گئے۔ انہوں نے قارون سے کہا کہ اللہ کی اس نعمت پر شکر ادا کرو۔ یہ دولت اللہ کی طرف سے ہے، اسے ضائع مت کرو۔ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، آخرت کی تیاری کرو۔ قارون نے ان کی بات سن کر ہنس دیا اور کہا کہ یہ سب میری قابلیت سے ہے، میں نے علم اور ہوشیاری سے یہ دولت کمائی ہے۔ دانشوروں نے قارون کو سمجھایا کہ اللہ نے تجھے یہ دولت دی ہے تاکہ تو نیکی کرے، غریبوں کی مدد کرو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لیکن قارون نے ان کی نصیحت کو نظر انداز کر دیا۔ وہ کہتا کہ یہ میری محنت کا پھل ہے، کوئی اللہ کی دین نہیں۔ لوگ اب قارون کی باتوں سے پریشان ہونے لگے تھے۔ اس کا غرور بڑھتا جا رہا تھا اور وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا۔ بنی اسرائیل میں یہ بات پھیل گئی کہ قارون اللہ کی نعمت کا شکر نہیں کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو قارون کی حالت کا علم ہوا۔ انہوں نے قارون کو بلایا اور اللہ کا حکم سنایا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ دولت مندوں کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، غریبوں کا حق نکالو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ قارون نے موسیٰ علیہ السلام کی بات بھی نہ مانی۔ وہ کہنے لگا کہ موسیٰ مجھ سے حسد کرتے ہیں، میری دولت دیکھ کر وہ مجھے یہ حکم دے رہے ہیں۔ قارون نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ میری دولت ہے، میں اسے کیسے دوسروں کو دوں؟ اس کی بخیلی دیکھ کر لوگ حیران تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ قارون کو ہدایت دے، لیکن قارون کا غرور اسے قبول کرنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا کہ دیکھو، موسیٰ مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ لوگ اب قارون کی باتوں سے تقسیم ہونے لگے تھے۔ ایک دن قارون اپنے محل سے نکلا اپنی پوری شان کے ساتھ۔ اس کے ساتھ نوکر اور خزانے تھے جو چمک رہے تھے۔ لوگ جمع ہوئے اور اسے دیکھنے لگے۔ کچھ لوگ حسد کرتے، کچھ اسے برا بھلا کہتے۔ دانشور کہنے لگے کہ اللہ نے اسے یہ دولت دی ہے لیکن وہ شکر نہیں کرتا۔ قارون نے یہ سب سنا اور مزید مغرور ہو گیا۔ وہ سوچتا کہ یہ لوگ مجھ سے جلتے ہیں۔ قارون کے غرور نے حد پار کر دی تھی۔ وہ اللہ کی نعمت کو اپنی قابلیت سمجھتا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے قارون کے لیے دعا کی۔ اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ قارون کو سزا دینے کا وقت آ گیا ہے۔ لوگوں کو بتایا گیا کہ قارون کا انجام دیکھیں۔ قارون اب بھی اپنی دولت پر اتراتا پھر رہا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اللہ کی قدرت کیا ہے۔ ایک صبح قارون اپنے محل میں بیٹھا تھا۔ اس کے ارد گرد خزانے اور نوکر تھے۔ اچانک اللہ کا حکم آیا۔ زمین کو حکم دیا گیا کہ قارون کو نگل لے۔ قارون نے محسوس کیا کہ زمین ہلنے لگی ہے۔ وہ گھبرایا اور اپنے خزانوں کی طرف دیکھا، لیکن اب کچھ بھی اسے بچا نہیں سکتا تھا۔ زمین کھلنے لگی اور قارون اس میں دھنسنے لگا۔ اس کے نوکر چیخنے لگے لیکن وہ خود بچ نہ سکے۔ قارون کی چیخیں بلند ہوئیں۔ وہ مدد مانگ رہا تھا۔ لوگ دور سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا کہ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ قارون کا محل اور خزانے بھی زمین میں دھنس گئے۔
सब कुछ एक लम्हे में खत्म हो गया। कारून मुकम्मल तौर पर जमीन में गायब हो गया। लोग हैरान थे कि इतनी दौलत का क्या हुआ। वो सोचने लगे कि कल तक कारून की शान क्या थी, अब वो और उसकी दौलत दोनों मिट्टी में मिल गए। दानिशवरों ने कहा कि देखो, दौलत की हकीकत यही है, अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा ना करो तो ये अंजाम होता है। लोगों ने ये देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। बनी इसराइल के लोग अब कारून को याद करते। वो सोचते कि काश हमने भी इसकी तरह हसद न किया होता। मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को समझाया कि दौलत अल्लाह की अमानत है, इसे अल्लाह की राह में इस्तेमाल करो। कारून की कहानी अब लोगों के लिए इबरत बन गई थी। वो एक दूसरे को यह वाकया सुनाते और अल्लाह की कुदरत पर यकीन मजीद पक्का हो जाता। कारून की बर्बादी के बाद लोगों में बहस शुरू हुई। कुछ कहते कि कारून ने गलती की थी गुरूर करके, दूसरे कहते कि अल्लाह ने उसे सजा दी है बखीली की वजह से। मूसा अलैहिस्सलाम ने सबको इकट्ठा किया, उन्हें बताया कि अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो, गरीबों की मदद करो और तवाज़ो इख्तियार करो। लोगों ने यह सुनकर अपने आमाल की तरफ देखा। कारून की कहानी फैलती चली गई। लोग उसे सुनकर डरते और अल्लाह से माफी मांगते। वो सोचते कि दौलत तो आती जाती रहती है, असल चीज अल्लाह की इताअत है। मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात अब लोगों के दिलों में उतरने लगी। उन्होंने ज़कात और सदका देना शुरू कर दिया। कारून का अंजाम उनके लिए सबक बन गया। एक दिन लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि कारून क्यों तबाह हुआ। मूसा ने बताया कि उसका गुरूर और बखीली उसकी वजह थी। अल्लाह ने उसे मौका दिया था, लेकिन उसने नाफरमानी की। लोगों ने यह सुनकर अपनी जिंदगियों को बदला। वो अब दौलत को अल्लाह की नेमत समझते थे और उसे दूसरों की भलाई में इस्तेमाल करते थे। बनी इसराइल में अब सुकून था। लोग कारून की बर्बादी को याद करके शुक्र अदा करते। वो एक दूसरे की मदद करने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में वो अल्लाह की तरफ रुजू करते। कारून की दौलत का एक जर्रा भी बाकी ना रहा, सब कुछ जमीन ने निगल लिया था। लोगों ने देखा कि अल्लाह की कुदरत से कुछ नहीं बच सकता। एक रात लोग जमा हुए और कारून की कहानी सुनाई। उन्होंने देखा कि अल्लाह ने कारून को मौका दिया था, लेकिन उसने अल्लाह की नाफरमानी की थी। अब लोग अपने आमाल पर गौर करते थे। वो ज़कात देते और गरीबों की मदद करते। कारून की बर्बादी उनके लिए याद दहानी थी अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने की। बनी इसराइल अब मुत्तहिद थे। कारून की कहानी ने उन्हें सबक दिया था। वो अल्लाह की इताअत में मसरूफ रहते, मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करते। कारून का गुरूर अब लोगों के लिए मिसाल था। वो सोचते कि दौलत अल्लाह की दीन है, इसे ज़ाया मत करो। लोगों के दिलों में अल्लाह का खौफ बढ़ गया था। कारून की बर्बादी के कुछ दिन बाद लोगों ने देखा उसकी जगह पर अब कुछ भी न था। जमीन ने सब कुछ निगल लिया था। लोग वहां से गुजरते और अल्लाह का शुक्र अदा करते। वो सोचते कि अल्लाह की कुदरत कितनी अजीम है। कारून की ये कहानी हमें बताती है कि दौलत अल्लाह की नेमत है, इस पर गुरूर मत करो। शुक्र, तवाज़ो और अल्लाह की इताअत ही असल कामयाबी है। गुरूर और बखीली से बचो ताकि अल्लाह की रहमत हासिल हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ईमान अफरोज वाकयात आप तक पहुंच सकें।